أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا صدق الله العظيم. आज बरोज़े बुध है आज, ठीक है जी। संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, लिहाजा वेडनेसडे कुरान पाक नादरा सफ़ा नंबर 475 रुकू नंबर 2 और 3 आखिरी 2 रुकू यानी दूसरा तीसरा सूरह नजम। इंशाल्लाह उम्मीद है कि हो जाएगा तर्जुमा लफ्ज़ी तर्जुमा और
دوسرا ترجمہ با ماورا 25 نمبر آیت سے لے کر آخری آیت ہے 62 ٹھیک ہو گیا. اچھا جی ترجمہ سنو فرمائیے. وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ. وَكَمْ مِن مَلَكٍ اور کتنے ہی فرشتے. کم متا حتی وغیرہ یہ الفاظ کس لیے ہوتے ہیں؟ گنتی شنتی وقت شقت کے لیے. کم کس لیے ہوتے ہیں؟ کم یہ پشتوں میں کیا ہوتا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ کتنے میں دو گے؟ کیا پوچھتے ہیں؟ بسوک یا سمجھ آ رہی ہے؟ یہ مطلب لفظ استعمال ہوتا ہے کہ نہیں؟ بسوک بولتے ہیں. ہاں دا بسوک دے ٹھیک ہے. بسوک کی جگہ کم. ہاں تو بات گنتی شنتی اور کتنے ہی فرشتے ہیں. ملک تو آپ کو پتہ ہے فرشتے ہیں ٹھیک ہے جی. کسے ملک دا کسے بشر دا نہیں ہے. آگے کی بھول گیا کلام. پھر سماوات یا آسمانوں میں لا نہیں. لا کا مطلب اس جگہ نہیں، ہر جگہ نہیں ہوتا. تغنی شفاعتہم کام آئے گی ان کی سفارش شیئن کچھ بھی الا من بعد مگر اس کے بعد ان یأذن اللہ کہ اجازت دے اللہ، اذن دے اللہ. ٹھیک ہے جی. اذن کا لفظ استعمال سمجھتے ہو نا. لمن یشاء جس کے لیے چاہے، ویرضیٰ اور وہ راضی ہو جائے. اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں جن کی سفارش کسی کے کچھ بھی کام نہیں آ سکتی، البتہ اس کے بعد ہی کام آ سکتی ہے کہ اللہ جس کے لیے چاہے اجازت دے دے اور اس پر راضی ہو جائے. یعنی جب فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت و مرضی کے بغیر کسی کی سفارش نہیں کر سکتے تو یہ من گھڑت خدا کیسے کسی کی سفارش کر سکتے ہیں؟ فرشتے بیچارے وہ ان کے اندر کوئی ایموشنز وغیرہ تو نہیں ہیں، جذبات ہیں کہ یار وہ بڑا وہ بڑا اچھا بندہ ہے لیکن کافر ہے تو اس کی سفارش کرتے ہیں. وہ پہلے تو ایسے ہی نہیں، وہ کسی کی سفارش کریں بھی اللہ کے بغیر کر ہی نہیں سکتے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ان الذین لا یؤمنون بالآخرة لا یسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی. ان الذین کیا مطلب ہے؟ بے شک وہ لوگ لا یؤمنون بالآخرة جو ایمان نہیں لاتے کس پر؟ اللہ پر. لا یؤمنون بالآخرة آخرت پر. لا یسمون الملائکۃ البتہ وہ نام رکھتے ہیں فرشتوں کے. تسمیۃ الانثی نام عورتوں والے. اور سمینہ آنی پینے اڑ کے وہ نرگس آنی پینے مثال سمجھ رہے ہو؟ ایسا تو نہیں نام رکھنے ہوں گے نا بار. سمجھ آئی؟ یہ بار بار آ رہا مضمون نا. ان کو پتہ نہیں لڑکیوں سے کیا چکر تھا ان کا، یہ فرشتوں کو پتہ نہیں کوئی تاک دی ہو سی نا کوئی ایک فرشتی. سمجھ آئی نا؟ ایک فرشتی تکی ہو سی نا کوئی. خواب ان کے ذہن خراب ہونا جن کے پھر ان کو ذہن میں خیالات رہتے ہیں جس طرح قادیانی ہے. سمجھ آئی؟ شکر و سنگ فرشتی نہیں آئی. اس نے چیٹی کیا نام تھا فرشتے؟ مٹھن لال ٹیچی قادیانی خبیث کے فرشتے جو تھے نا ایسے ہی انسان ہی تھے نا. ٹھیک ہے جی. پتہ نہیں کیا نام تھے. مائی کا سیٹی اس نے امن آیا فرشتہ نا ٹیچی. نبی ایسے ہوتے ہیں. جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کو زنانے ناموں میں یاد کرتے ہیں، یعنی انہیں خدا کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں. سمجھ آئیے؟ یہ کتنے بے شرم لوگ. وما لهم به من علم ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا. وما لهم نہیں ان کے لیے بھی ساتھ اس کے من علم کوئی علم ان یتبعون نہیں وہ پیروی کرتی. اتباع لفظ آتا ہے عربی میں، یتبعون وغیرہ جب آئے تو آپ سمجھ اس کا معنی کیا ہوگا؟ اتباع وغیرہ پیروی. الا الظن مگر گمان کی. ظن کا مطلب استعمال ہوتا ہے ہمارے ہاں. ظن غالب یہ ہے کہ میں پشاور جلد پہنچ جاؤں گا. ظن غالب ظن لفظ سمجھنا ہے عربی میں. وَإِنَّ الظَّنَّ اور بے شک گمان لا نہیں یغنی کام آتا. ٹھیک ہے جی. تغنی یغنی غنا وغیرہ غنی ہونا. من الحق شیء حق سے کچھ بھی کوئی چیز. حالانکہ انہیں اس بات کا ذرا بھی علم نہیں ہے، وہ محض وہم و گمان کے پیچھے چل رہے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ وہم و گمان حق کے مقابلے میں بالکل کارآمد نہیں.
وہم و گمان وغیرہ تکے لگانا، یہ سارے وہم و گمان ہوتے ہیں، حق کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے، تکے لگاتے رہو جو مرضی۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ فَأَعْرِضْ تو اعراض برتی ہے، چھوڑیے ان کو، مجھے اعراض فَأَعْرِض لفظ اردو کا سمجھ آ رہا ہے نا، دونوں اردو کے ذرا بار کرنا۔ عمن تولا، اس سے جو منہ موڑے، تولا کا مطلب یہ آپ سمجھتے ہیں منہ موڑنا وغیرہ ہوتا ہے۔ ہر لفظ کا آپ کو صحیح ترجمہ اردو کے حساب سے بٹھایا جا رہا ہے۔ کورس کرتے نا وہ واٹس ایپ والا تو فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن وہ سارا کچھ میں بھی ان سے شارٹ ہو گیا۔ عن ذکرنا، ہمارے ذکر سے، ذکر سے ہمارے ذکر سے، لفظ ذکر عربی میں بھی اردو میں بھی آ گیا۔ عن کا آپ کو مطلب پتہ ہوتا ہے، حرف جر سے کا معنی ہوتا ہے۔ ولم یرد، اور نہ چاہے وہ، یرد بھی ارادہ کرنا، اب معنی مل رہا ہے کہ نہیں لفظ؟ اردو کو آپ تھوڑا، ہم اردو والے ہیں تو اردو کے ساتھ ٹچ کرو۔ الا الحیات الدنیا، اللہ کا مطلب آپ کو پتہ ہے مگر ہوتا ہے، حیات الدنیا لفظ بھی اردو والا ہے، دنیا کی حیات، تو کیا ہے سمجھ آ رہی نہیں؟ مگر دنیا کی زندگی، مگر دنیا کی حیات، بات سمجھ گئے ہو نا؟ کتنا آسان کام ہے، ترجمہ آسان ہے کہ نہیں؟ اس طرح ترجمہ ذہن میں ہوگا تو حافظ بندہ بھی کتنا پکا حافظ بنے گا کہ وہ متشابہ نہیں لگے گا، اس کو معنی پتہ ہوگا، پکا حافظ بنے گا، تراویح سنا رہا ہوگا، مزے لے لے کے پڑھے گا، ترجمہ ذہن میں ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایسے حافظ بنے کہ ترجمے والے حافظ بنے آپ انشاءاللہ۔ لہٰذا اے پیغمبر تم ایسے آدمی کی فکر نہ کرو جس نے تمہاری نصیحت سے منہ موڑ لیا ہے اور دنیوی زندگی کے سوا وہ کچھ اور چاہتا ہی نہیں ہے، یعنی دنیا کا لالچی ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے بندوں سے بچو، آخرت کی فکر بھی کرتا ہو بندہ نا، ٹھیک ہے؟ ذالک مبلغہم من العلم ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بمن اہتدی۔ ذالک مطلب یہ، اس میں اشارہ ہے، کیا ہے؟ اس میں اشارہ ہے، ذالک، ھذا، ھذہ، تالک، تانک، اولئک، ٹھیک ہے جی، یہ کیا ہیں؟ اس میں اشارہ ہیں۔ اس میں اشارہ جب آئے گا تو اس سے آگے والی چیز کو مشار الیہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ مشار الیہ۔ تو بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تو موٹی موٹی باتیں جو پہلے دوسرے سال میں پڑھاتے ہیں وہ تھوڑی بہت آپ کو فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ مبلغہم، ان کی انتہا، من العلم، علم بار بار آ رہا ہے، علم میں سے۔ ان ربک، بے شک، اب آپ کو معنی آنا چاہیے، ان کا مطلب بے شک، رب کا، رب، رب ہے، کا مطلب سامنے والے بندہ، تیرا رب، ان رب کا، اور سامنے والی عورت ہو تو رب باقی، سمجھ آ رہی کہ نہیں بات؟ تو زیادہ تر مخاطب مرد ہیں نا، مومنین ہیں۔ رب کا، بے شک تیرا رب، ہوا عالم، وہ عالم جانتا ہے نا، ٹھیک ہے جی، عالم جانتا ہے، بمن ضل، اس کو جو بھٹک گیا، ضل لفظ آپ کو پتہ ہے گمراہی کے معنی میں آتا ہے، ظلال، ان المتقین فی ظلال، بے شک متقین گمراہی میں ہوں گے، یا کیا ترجمہ ہے؟ سائے میں ہوں گے، سائے میں، اگر آپ دونوں کا ایک جگہ ظلال پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ گمراہی بن جائے گا، جبکہ وہ ظلال ضا ہے، طا کے بعد والا نقطہ بھی نیچے ہے، زیر بھی ہے، اور ضاد اور ضا میں فرق پتہ ہے نا؟ اس کو جو بٹک عن سبیلی، کس سے؟ اس کے راستے سے، سبیل آپ کو پتہ ہے کیا مطلب ہوتا ہے؟ راستہ۔ وہو اعلم، پھر آ گیا، اور وہ زیادہ جانتا ہے، بمن اہتدی، اس کو جو ہدایت پا گیا، ہدایت لفظ آ گیا نا، اہتدی، بمن اہتدی، لمن اہتدی، جو بھی آئے گا لفظ اس کا مطلب ہدایت ہوگا۔ ایسے لوگوں کو کہ علم کی پہنچ بس یہیں تک ہے، تمہارا پروردگار ہی خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹک چکا ہے، اور وہی خوب جانتا ہے کہ کون راہ پا گیا ہے۔ یہ ان لوگوں پر تبصرہ ہے جو بس اسی دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور آخرت کا انہیں کوئی خیال ہی نہیں ہے، کہ ان بیچاروں کی رسائی بس یہیں تک ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسْعَوْا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے ما، جو کچھ، ما کیا ہے؟ جو کچھ، اس میں یہ کیا ہے؟ اس میں موصولہ ہے، کیا ہے؟ ذالک کیا تھا؟ اشارہ، اور یہ ما، من، ایو، ایتن، ایہما، یہ کیا ہیں؟ اس میں موصولہ،
اور اس میں موصولہ کے ساتھ اگلی چیز تو صلہ ہوتی ہے، اس میں اشارہ کے ساتھ آگے چیز کیا ہوتی ہے؟ اس میں اشارہ کے ساتھ کیا ہوتا ہے آگے؟ مشار الیہ. اس میں موصولہ کے آگے کیا ہوتا ہے؟ صلہ. صلہ صاد لام ہا صلہ. یہ چیزیں آپ بہت ساری لکھ لیں گے، یاد کریں گے. مثلا مضاف مضاف الیہ، موصوف صفت، ٹھیک ہے جی، اور تمیز ممیز تمیز. چلو آپ صرف ذہن میں یہ لکھ لیں باتیں، پھر آپ کو سمجھ آ جائیں گی باتیں، ترجمے کے اندر ہی سمجھ آ جائیں گی. سمجھ آئی؟ ما مطلب جو کچھ، لیکن ما ضربا فعل کے ساتھ ماضی کے ساتھ ما آئے گا تو وہ اس میں موصولہ نہیں ہوگا، وہ ما نفی کا ہوگا. کیا ہوگا؟ نفی کا ہوگا، یعنی نہیں کا معنی پایا جائے گا. نو، نہیں مارا اس نے. ما ضربا نہیں مارا اسے ایک مرد نے، یا نہیں مثال دی اسے ایک مرد نے. ہر وقت مارنے والا معنی نہ کرنا، مثال کا ضربہ کا دونوں معنی پائے جاتے ہیں. قرآن میں کہیں پہ مارنے کا لفظ نہیں آیا، ضربہ کا جو لفظ آیا اس کا ترجمہ مثال دینا ہے. وَاضْرِبْ لَهُمْ یاسین کی دوسرا رکوع. ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ. وَاضْرِبْ لَهُمْ سورہ کاف میں آئے بار بار. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ رَجُلَيْنِ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاضْرِبْ لَهُمْ، یعنی جو بھی قرآن میں لفظ ضربہ آیا ہے، جتنے مدارس والے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا آپ کیا کریں، ضربہ کا معنی قرآن والا کریں. مثال دینا، ایگزامپل بیان کرنا. بات سمجھ آ رہی؟ مدارس والے سے ہم کیا ہیں؟ ہم مدارس والے ہیں، مدارس کے ہم غلام ہیں، ان کے طالب علم ہیں، شاگرد ہیں، اور ان سے ہی سیکھا سارا کچھ. مطلب جدید دور کے مطابق تھوڑا کیا کریں. جس طرح عمران، ڈاکٹر عمران صاحب ہیں یہ جنہوں نے اردو اور قرآن عربی کے مشترکہ کورس کیا ہے، ہمارے مدارس والے بھی کرتے ہیں، کریں ماشاءاللہ. اللہ ہمت دے ان کو، قوت دے، لوگ ان کی ہیلپ کریں. ماں کا مطلب کیا ہوا یہاں پہ؟ جو کچھ فی السماوات یا آسمانوں میں ہے. فی کیا ہے؟ حرف جر ہے. وما فی الارض، اور جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے. ٹھیک ہے جی. لیجزی الذین، یعنی سارا کچھ اللہ ہی کا ہے. لیجزی الذین، تاکہ بدلہ دے ان لوگوں کو، جزا دے ان لوگوں کو. لی مطلب تاکہ، یجزیہ بدلہ دے، جزا دے الذین ان لوگوں کو، تاکہ بدلہ دے ان لوگوں کو. اساءوا جنہوں نے برا کیا. اساءوا لفظ پورا فعل ہے، جنہوں نے برا کیا. اساءوا کیا مطلب؟ برا کیا. بما عملوا ساتھ اس کے جو انہوں نے کام کیے. وَيَجْزِيَ الَّذِينَ، اور جزا دے ان لوگوں کو. احسنوا بالحسنى جنہوں نے اچھا کیا ساتھ بلائی کے. احسنوا، احسن مطلب کیا ہوتا ہے؟ حسنہ وغیرہ، یہ نیکی کے معنی میں، اور قرآن میں جنت کے معنی بھی آتا ہے. كُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. صحابہ کو مانتے ہو کہ نہیں؟ سارے صحابہ کو جنتی مانتے ہو کہ نہیں؟ دلیل کیا ہوگی؟ یہ آیت جو میں نے پڑھی سورہ حدید کی آیت، حافظ بنے ہوئے ہو. كُلًّا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. کل بتایا گیا تھا نا معصوم کون ہے؟ عن الخطا تمام انبیاء علیہ السلام، اور محفوظ عن الخطا یہ آپ کو نہیں بتایا تھا، شاید کہیں اور بات ہوئی تھی، ریکارڈنگ میں ہوگی، اب مجھے نہیں پتہ ہوتا. آج کسی کی ریکارڈنگ نہیں ہوئی تو کل کی بات ہے. مقصد معصوم عن الخطا انبیاء علیہ السلام، محفوظ عن الخطا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین. کا مطلب کیا تھا؟ گناہ نبیوں سے نہیں ہوتے، ہوتا ہی نہیں ہے. ہاں فرشتوں کو بھی چل کر لے، ٹھیک ہے فرشتے، ٹھیک ہے، لیکن فرشتے انسان نہیں ہے نا. ان کے اندر فرشتوں میں اور انبیاء میں اس لیے ہم برابر نہیں کر سکتے کہ وہ پھر آپ کہیں گے کہ دونوں نور سے بنے، حالانکہ ہم تو نہیں مانتے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ فرشتے نور سے بنے، انبیاء انسان بشر ہیں، بشری تقاضے سارے ان کے ساتھ ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں یار لباس بشریت، تو کیا مطلب لباس بشریت؟ ان کے کپڑے کو اسپیشل فرشتے لاتے ہیں. لباس بشریت کا معنی کیا ہے؟ جسم بشریت کا ہے، روح فرشتوں کی ہے، کیا ہے؟ بہرحال آپ بچوں کے ہاں بشر مانتے ہیں نا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی. اب قرآن بار بار بشر رسولہ کہہ رہا ہے.
اور سمجھ آ رہی ہے؟ یہ پیسوں کے لیے یہ نہیں درس ہو رہا، سمجھ آئی؟ مناظر شادر والا چکر نہیں ہے، سب کا احترام کریں، دلائل شاید دیتے رہیں، آپ بھی دلائل دیتے رہیں۔ میں کوئی عالم تو ہے نہیں ہوں، طالب علم ہوں، جو کوئی کچی پکی خاموش رہیں۔ احسنوا بالحسنى، جنہوں نے اچھا کیا ساتھ بھلائی کے۔ آپ کو اساؤ کا معنی مطلب برا، اور اس کے مقابلے میں اچھے کام کا حسنہ، احسنوا وغیرہ لفظ آئے گا تو آپ سمجھ جائیں گے یار اس کا معنی کہ اچھائی بھلائی ہے، لیکن کہیں پہ حسنہ جنت کا بھی نام ہے، جنت کو بھی کہا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور آسمانوں میں جو کچھ ہے، یعنی بھلائی کریں گے تو جنت ملے گی نا، اور وہ بھی، اور آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ بھی، اور زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کا ہے، اللہ ہی کا ہے، کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ جنہوں نے برے کام کیے وہ ان کو ان کے عمل کا بھی بدلہ دے گا، اور جنہوں نے نیک کام کیے ان کو بہترین بدلہ عطا کرے گا۔ احسنوا بالحسنى، سبحان اللہ، سمجھ آئی؟ انداز تھوڑا بدلا نیکی والوں کے لیے۔ الذین یجتنبون، ادھر راشا، الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ هو اعلم بکم اذ انشاکم من الارض واذ انتم اجنة فی بطون امہاتکم فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى۔ الذین مطلب کیا ہوتا ہے یہ آپ تک پتہ لگ گیا آپ لوگوں کو؟ الذین سے ان لوگوں کو، جو لوگ جو بھی، یجتنبون اجتناب کا لفظ آ گیا، یہ اجتناب لفظ سمجھتے ہو معنی؟ اجتناب پتہ لفظ استعمال کرتے ہو، گفتگو کیا کرو۔ میں آپ کو کہتا ہوں ٹوپی نہ پہننے سے اجتناب کرو، یعنی ٹوپی پہنو، سمجھ آئیے؟ لیٹ آنے سے اجتناب کرو، بچو۔ اجتناب کا مطلب بچو، خدا پیاہنا سرت کر، دیسا پیاہنا کر۔ یجتنبون جو اجتناب برتتے ہیں، اجتناب کا مطلب کیا ہوا؟ بچنا، کیا کرنا؟ بچنا۔ کبائر الاسمی، بڑے گناہوں سے۔ بڑے گناہ میں کیا ہے؟ شراب، جوا، پھٹے تیون کے شراب کھیلنا پینا، زنا وغیرہ، یہ سارے کیا ہیں؟ حتیٰ کہ جوتے آپ نے کسی کے دائیں بائیں کر دیے بھی کبیرہ گناہ ہے۔ جوتے پڑے ہوئے اپنی جگہ پہ آپ نے ٹھوکر مار دیے، چھپا دیے، یہ بھی کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ بڑا ہوتا ہے، یہاں تک کہ مسجد کی چیز اپنے گھر میں جا کے پیپ لے جانا وہ بھی گناہ ہے، کبیرہ۔ چپ کرو، بات سمجھ آ رہی ہے؟ کبیرہ گناہ سمجھ رہے ہو؟ بڑے گناہ، بڑا ہوتا ہے کہ صغیرہ بڑا ہوتا صغیرہ مطلب چھوٹا ہوتا ہے نا۔ ہے؟ اچھا، بات سمجھ آ رہی؟ قرآن میں اصول دیکھیں تو بڑے گناہوں کے لیے الا من تاب آیا ہے، بڑے گناہوں سے توبہ ضروری ہے۔ چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ نمازوں سے، قرآن سے، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنے سے بھی معاف کر ہو دیتا جاتے ہے۔ ہیں۔ آج کیا کرا تو چلو نا، سمجھ نہیں آنی تو میں کی کرا، پشتو بیان کرا میں۔ کبائر الاسم کیا ہوا؟ بڑے کبیرہ گناہ۔ اسم بھی استعمال ہوتا ہے سا والا، اسم نہیں، سین والا اسم کا مطلب کیا ہے؟ نام، اس میں اشارہ بھی نہیں آیا، اسم نام، اور سا والا اسم سے مراد کیا ہے؟ گناہ۔ کبائرہ تو آپ استعمال کرتے ہیں، کبیرہ، کبائرہ، کبائر، یہ استعمال اردو میں ہوتا ہے۔ اگر پرانی اردو اب پڑھو، فضائل اعمال کو روزانہ پڑھو، تھوڑی تھوڑی تو اردو ٹیٹ ہو جائے گی، سمجھ آئی نا گل؟ بڑے گناہوں سے، والفواحش، یہ لفظ چھٹے اس میں بھی آتا ہے، کس میں؟ چھٹے کلمے، والفواحش، اور بے حیائی کی باتوں سے، یعنی یہ بے حیائی بھی کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ خود ہی فرما رہے ہیں کہ یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ بے حیائی سمجھتے ہو؟ لڑکیوں کو دیکھ لیا، یہ کیا ہے؟ فلمیں دیکھ لی، ڈرامے دیکھ لیا، کیا ہے؟ مرد دیکھ رہا ہے لڑکیوں کو، لڑکیاں دیکھ رہی ہیں مردوں کو، سمجھ آئی؟ یہ نہیں کہ صرف مرد ہی نہ دیکھیں لڑکیوں کو، لڑکیاں ڈرامہ دیکھ رہی ہیں تو وہ بھی لڑکوں کو دیکھ رہی ہیں، اور لڑکیوں کو بھی دیکھ رہی ہیں کہ وہاں سے غلط ان کی تربیت دے رہی ہیں، دوپٹہ نہیں پہنا ہوا، غلط الفاظ کہہ رہے ہیں، ساس بہو، ماں بیٹی کی لڑائیاں سیکھ رہی ہیں، اخلاق بد اخلاقی سیکھ رہی ہیں، تو کیا ہے بھائی؟ کسی کے اندر کوئی ارتغل شغل بھی اس سب چک رہی ہے، اس میں بھی میوزک ہے، لڑکیاں ہیں، سارا کچھ ہے، کوئی ایسے ڈرامے نہیں ہیں علماء کی کہ بندہ کہے یار وہ دیکھو، ارتغل ہی تھا، وہ بھی مطلب میوزک ہے، بہت سارا جھوٹ موٹ بھی ہوتا ہے نا۔ چل ٹھیک ہے، اور کو اچھا نا، میں نہیں کہتا۔ والفواحش، یعنی 4-5 سیزن تک گزارا کرنا ہے کہ کام ونڈا میں نا، سمجھ آئی نہیں؟
ریکارڈنگ چلنے کی. والفواحش کا مطلب کیا؟ بے حیائی کی باتوں سے. الا اللمم مگر چھوٹے گناہ. ٹھیک ہے جی، صغیرہ لفظ نہیں آیا، لمم آیا لفظ. آگے شاید بتائیں. ان ربک بے شک، بولتے جاؤ، رب تیرا رب واسع المغفرہ وسیع مغفرت والا ہے. ہوا اعلم وَأَعْلَمُ بِكُمْ بہت زیادہ جانتا ہے تم کو. اذ انشأکم جب اس نے پیدا کیا تم کو، من الارض زمین سے. زمین تو نکلا ہے کہ تو نکلے؟ زمین سے ہمارے ماں باپ نے خوراک کھائی، گندم شندم، تو پھر وہ کھاتا ہوا جو بھی، تو ہم نکلے، پیدا ہوئے سب. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تھوڑا بہت سمجھنے کی نکال یا تفصیل ڈیٹیل نہ تھی تو زمین سے. وَإِذْ أَنْتُمْ اور جب تم أَجِنَّةٌ ناپختہ بچے تھے. جنین لفظ اجنتن یعنی چھوٹے بچے تھے بہت. فی بطونی کس میں؟ پیٹوں میں. بطن ایک ہوتا ہے واحد اور بطون جمع ہوتا ہے. فی بطونی مطلب کیا ہوا؟ ذرا جو سے بیٹھ رہے. فی بطونی پیٹوں میں. کس کے پیٹ میں ہوتے ہیں بچے؟ سمجھ آئی؟ امہاتکم اپنی ماؤں کے. فلا تزکو پس نہ تم پاک ٹھہراؤ انفسکم اپنے نفسوں کو، اپنے آپ کو. بہو نہ بڑا سمجھو میں شیخ ہاں، بڑے چھٹے کپڑے پہن میں بڑا متقیاں. وہ اعلم وہ زیادہ جانتا ہے. بمن اتقا اس کو جو تقوی اختیار کرے. یعنی بہت متقی کون ہے؟ اللہ ہی جانتے ہیں بھائی. تمہارے کہنے نہ کہنے سے کوئی نہیں ہوتا بھائی. تم بڑے کہو میں بڑا نیک ہوں، تہجد گزار ہوں، قاری صاحب ہوں، مولانا ہوں، ٹھیک ہے جی، صوفی صاحب ہوں، شیخ ہوں، فلاں ہوں. ان لوگوں کو جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کام سمجھتے ہیں، البتہ کبھی کبھار پھسل جانے کی بات اور ہے. الا لمم کا یہ ہے مفہوم. سمجھ آ گئی؟ یقین رکھو تمہارا پروردگار بہت وسیع مغفرت والا ہے. وہ تمہیں خوب جانتا ہے جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے. ماؤں کے پیٹ میں کتنے بچے ہوتے ہیں؟ 9 مہینے کا ہوگا، 8 مہینے کا، 7 مہینے کا. لہٰذا وہ جنین اسے بولتے ہیں. جنین کسے بولتے ہیں؟ ماں کے پیٹ والا بچہ جنین. باہر نکل آئے تو پھر الگ نام، اس سے بڑا ہو جائے تو الگ نام. بات سمجھ آ رہی ہے؟ عربی میں بڑی وسعت ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں بات؟ لہٰذا تم اپنے آپ کو پاکیزہ نہ ٹھہراؤ. وہ خوب جانتا ہے کہ کون متقی. قرآن کریم میں اصل لفظ لمم استعمال ہوا ہے. اس کے لفظی معنی ہے تھوڑا سا. چنانچہ عام طور سے مفسرین نے اس کا یہ مطلب کر لیا ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو کبھی سرزد ہو جائیں. اور لمم کے معنی قریب ہونے کے بھی ہوتے ہیں. اس لحاظ سے بعض مفسرین نے اس لفظ کی تشریح یہ کی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کسی گناہ کے قریب چلا جائے مگر اس کا ارتکاب نہ کرے. اس آیت میں اپنے آپ کو مقدس اور متقی سمجھنے اور اپنی تعریفیں کرتے رہنے سے کیا کیا گیا ہے؟ منع کیا گیا ہے. اپنے آپ کو نہ کہو میں تے بڑے عمرے کی تین، بڑے حج کی تین. سمجھ آئی نے؟ میں تے بڑے اعتکاف بیٹھا، میں تے 50 قرآن ختم کی تین. یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ غرور تکبر والی ہیں اور اپنی بڑائی والی ہیں. حافظ قرآن ہوں میں، اللہ تعالیٰ کا جھنڈا اٹھانے والا ہوں. چلو یہ اگر کہتا ہے بندہ تو یہ اس حساب سے نہیں کہہ رہا. وہ ایک شکر کے انداز میں کہتا الحمدللہ کا شکر ہے مولے اللہ نے خدمت میں لگایا ہوا ہے، لیکن میں ان سے اچھا حافظ ہوں، یہ ایسے ہیں ویسے ہیں. دوسرے کو برائی کر کے اپنے آپ کو حافظ کہے تو وہ حافظ پھر نہ بنے تو بہتر ہے. افرأیت الذی تولی، افرأیت افرأیت. بات سمجھ آ رہی ہے؟ سوالیہ ہے کیا؟ فا بھلا، رأیت دیکھا تم نے. اصل فعل کیا؟ رأیت. استفہامیہ ہے. کیا ہے؟ فا بیچ میں ایک اور ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ الذی تولی اس شخص کو جو تولی کا مطلب پیچھے آیا تھا آپ کو پتہ ہے؟ اب اور عثمان دوں. تولی مطلب جس نے، اس شخص کو جو منہ موڑ گیا. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھلا تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جو حق سے منہ موڑ گیا. وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ وَأَعْطَىٰ اور اس نے دیا قلیلاً تھوڑا سا، وَأَكْدَىٰ اور بند کر دیا، اور جس نے تھوڑا سا دیا پھر رک گیا. ان آیتوں کا پس منظر حافظ ابن جریر وغیرہ نے اس یہ بیان کیا کہ ایک کافر شخص قرآن کریم کی کچھ آیتیں سن کر اسلام لانے کی طرف مائل ہو گیا تھا. اس کے ایک دوست نے کہا کہ تم اپنے باپ دادا کے دین کو کیوں چھوڑ رہے ہو؟ اس نے جواب دیا میں آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہوں. دوست نے کہا کہ اگر تم مجھے کچھ پیسے دو تو میں یہ ذمہ دار لیتا ہوں کہ اگر آخرت میں تمہیں عذاب ہونے لگا تو وہ میں اپنے سر لے کر تمہیں بچا لوں گا. چنانچہ اس شخص نے کچھ پیسے دے دیے. کیسا بیوقوف. کچھ عرصے کے بعد اس نے مزید پیسے مانگے تو اور دے دیے، لیکن پھر دینا بند کر دیا.
اور بعض روایتوں میں ہے کہ ایک دستاویز لکھ کر دے دی۔ یہ آیات ان دونوں کی حماقت بتا رہی ہیں کہ اول تو جو شخص یہ کہہ رہا تھا کہ میں تمہیں آخرت کے عذاب سے بچا لوں گا، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اس پر قادر ہوگا؟ دوسرے اللہ تعالیٰ یہ عام قاعدہ بیان فرما رہے ہیں کہ کوئی شخص کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ یہ بات آج پہلی بار نہیں کہی جا رہی، بلکہ حضرت ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے تھے ان میں بھی لکھ دی گئی تھی۔ اور سمجھ آئی؟ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ۔ أَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَىٰ۔ أَعِندَهُ کیا، آ کا مطلب سمجھتے ہو نا، استفہامیہ ہے، وٹ، کیا اس کے پاس علم الغیبی، یہ تو آپ کو پتہ ہے علم غیب ہے، ٹھیک ہے جی، علم غیب یا غیب کا علم، فہو یرا تو وہ دیکھ رہا ہے، یعنی اس بندے کے پاس کوئی علم شلم ہے، تکا مار دیا اپنی طرف، پیسے کمانے کا اس کو ذریعہ مل گیا۔ یہاں پہ آج کل کھلے ہوتے ہیں دربار شربار، پیسے ڈالی آؤ۔ پچھلے دن ایک تصویر یا ویڈیو آئی ہوئی تھی، پیسے ہی پیسے گن رہے ہیں، اور وہ لکھا ہوا تھا کسی نے، یار شکر ہے میں ہندو ہوں۔ مسلمانوں کے کام ایسے تھے کہ بھرے ہوئے ہیں، وہ کمرے بھرے ہوئے ہیں پیسوں کے، اتنے غریب بیچارے بیل نہیں دے سکنے، انہیں پیسے کمایا نے، ایسے بھی نہ کماؤ نا یار، سمجھ آئی نہیں کہ نہیں؟ وہ زکوٰۃوں میں نہیں دیں گے، صدقات میں نہیں دیں گے، قربانی میں نہیں دیں گے، اور ادھر دیتے آ رہے ہیں، پتہ نہیں ادھر کیا ملتا ان کو، درباروں شرباروں میں، شف والیاں، سمجھ آئی نہیں؟ ام لم ینبأ بما فی صحف ابراہیم، ام لم ینبأ، یا نہیں خبر دیا گیا، آگاہ کیا گیا، آگاہ کیا گیا، بما ساتھ اس کے جو فی صحف صحیفوں میں ہے، موسیٰ علیہ السلام کے، کیا اسے ان باتوں کی خبر نہیں ملی جو موسیٰ کے صحیفوں میں درج ہے؟ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي، اور ابراہیم جس نے وفا، کیا مطلب ہے وفا لفظ پتہ ہے نا، وفا کی، اور جس نے وفا کی، وفادار ابراہیم کو اللہ فرما رہے ہیں، سمجھ آئی؟ ہم کہتے رہتے ہیں وفادار ہیں، صحابہ کے وفادار ہیں، ہم تو نعرے لگاتے ہیں صرف، اللہ تعالیٰ اپنے ابراہیم کو فرما رہے ہیں وفا، ابراہیم وفادار تھے، اور ابراہیم کے صحیفوں میں بھی جو مکمل وفادار رہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مکمل وفاداری کے تذکرے کے لیے دیکھیے سورہ بقرہ 123، یعنی وہاں پہ اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ آئے گی اپنے موقع پہ۔ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، اللہ کے نہیں، تزر وازرۃ بوجھ اٹھائے گا، تزر بوجھ اٹھائے گا، وازرۃ کوئی بوجھ اٹھانے والا، وازرۃ اس میں فاعل ہے بوجھ اٹھانے والا، اور تزر نہیں اٹھائے گا، ٹھیک ہے جی، بوجھ اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا، مطلب یہ ہے کہ میری جو گناہوں کا بوجھ ہے دوسرا نہیں اٹھائے گا، وزر اخری بوجھ کسی دوسرے کا، یعنی یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ چنانچہ آج بھی بائبل کی کتاب حزقیل میں یہ اصول وضاحت کے ساتھ موجود ہے، دیکھیے حزقیل 20۔ لیکن وہ بات ذہن میں رکھی ہے کہ جو آپ نے دنیا میں کسی کا حق مار لیا تھا، کسی کے 18,000 مشین کے دبا لیے تھے مسجد کے نام کے، کسی کے 50,000 دبا لیے تھے، کسی کے 40,000 دبا لیے، اور اس نے معاف نہیں کیے، وہ بدوائیں دیتا رہا، تو وہاں پہ وہ پیسے تو نہیں لے سکے گا نا، کیا لے گا؟ نیکیاں لے گا پیسہ، بات سمجھو، اس کو مکس نہ کرنا، تو وہاں پہ کیا کرے گا؟ نیکیاں لے گا پھر وہ، اور نیکیاں اس کی ختم ہوں گی تو پھر اس کے جس کا بھی حق پورا نہیں ہوا اس کے گناہ اس کے اوپر ڈالے جائیں گے، اس صورت میں سمجھو بات کو، سمجھ آ رہی ہے؟ پھر آپ کہو گے یہاں پہ تو قاری صاحب نے ترجمہ سنایا تھا کہ کوئی اٹھائے گا نہیں، لیکن وہ بات بھی سمجھو، ساری باتیں ذہن میں ہونی چاہیے، اشکالات وغیرہ مکس نہیں کرنی، اسی لیے لوگ آدھا چیزیں پڑھ کے نا گمراہ ہو جاتے ہیں، اپنی طرف سے منتے رہتے ہیں کام کو۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، پکھا تو سنا اب بند کر سی، بند ہو گیا۔ وَأَلَّيْسَ، اور یہ نہیں کہ لِلْإِنسان انسان کے لیے، إِلَّا مَا سَعَىٰ مگر جو اس نے کوشش کی، شکر، اور یہ کہ انسان کو خود اپنی کوشش کے سوا کسی اور چیز کا بدلہ لینے کا حق نہیں پہنچتا، یعنی انسان کو صرف اپنے عمل کے ثواب کا حق پہنچتا ہے، کسی اور کے عمل کا ثواب لینے کا حق نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس کو اس کے استحقاق کے بغیر کسی اور عمل کا ثواب عطا فرما دیں تو یہ ان کی رحمت ہے، اللہ کی، اس پر کوئی پابندی عائد نہیں کی جا سکتی۔ چنانچہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ
کسی دوسرے شخص کو ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، اور متعدد احادیث سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے وہ ثواب مردے کو پہنچاتے ہیں، کیونکہ عام طور سے کوئی شخص دوسرے کو اسی وقت ایصال ثواب کرتا ہے جب اس نے اس کے ساتھ کوئی نیکی کی ہو یا اور نیک اعمال کیے ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کچھ لوگ تو بالکل انکار ہی کرتے ہیں، یہ ثواب شاب نہیں پہنچتا، ایصال ثواب نہیں ہوتا ہے۔ اہل حدیث وغیرہ کچھ حضرات ہیں تو زیادتی کرتے ہیں، وہ بھی تھوڑا خیال کریں کہ اس سے نہیں ہوتا بھائی، نفلوں کا ثواب پہنچتا ہے، قرآن کا ثواب پہنچتا ہے۔ میں نے کسی کو کہا یار یہ تھوڑا سورت پڑھ کے، تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں کرتے اس طرح، ثواب نہیں پہنچاتے، پہنچتا ہی نہیں ہے، پہنچتا ہے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ، اب لئی سعی لفظ استعمال کرتے ہیں کہ نہیں؟ سعی کرو بھائی، تھوڑا سعی وہ بھی ہوتی ہے عمرہ حج کے موقع پہ بھی، سعی صفا مروہ کی سعی کیا ایک سعی ہوتی ہے، ایک اسے رننگ سٹائل ہوتا ہے وہاں پہ، کمانڈو سٹائل، وہاں پہ لائٹیں لگی ہوئی ہیں سبز، اللہ آپ سب کو لے جائے، مجھے بار بار لے جائے، آمین نہ بول سو نا، اونچا بول، ریکارڈ ہوئے تاں کہ 200 کتنے 13 وہ بھی آمین بولیں، سمجھ آئیے؟ تو وہاں پہ لائٹیں لگی ہوئی ہیں، وہاں پہ صفا مروہ کا یہ ہے کہ جو طواف کعبہ ہے نا، اس پہ جو ہے وہ لائٹ سے شروع ہوتا ہے، لائٹ پہ ختم ہوتا ہے، لیکن صفا سے مروہ تک ایک چکر ہوتا ہے، مروہ سے صفا تک ایک چکر ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پہ چلنا تھوڑا سا بڑا مشکل ہے، پاؤں پہ، تو پاؤں پہ آپ کوئی پہن بھی نہیں سکتے، چیزیں پہن ہی نہیں سکتے نا، جرابیں شاب بھی نہیں پہن سکتے، مسئلہ ہے، تو وہ پھر اس میں آپ کو سعی کا معنی سمجھا رہا ہوں، سعی دوڑنے کو بولتے ہیں، سعی کرنا کوشش کرنے کو بولتے ہیں، اور وہاں پہ جہاں پہ لائٹیں آتی ہیں وہاں پہ تھوڑا بندے کو کمانڈو ایکشن میں چلنا پڑتا ہے۔ تو اماں ہاجرہ تھی، ان کی ہیں اماں ہاجرہ ہے نا، اماں ان کی ہاجرہ تھی، سارہ بھی تھی لیکن سارہ نہیں تھی، یہ جو ہاجرہ اماں ہیں ان کی ہم کیا کرتے ہیں نقل، اللہ کو اتنی پسند آئی کہ قیامت تک یہ ہوتی رہے گی۔ وہ سمجھ آ رہی ہے بات؟ صحیح کا مطلب سمجھ آ گیا؟ وَأَنَّ سَعْيَهُ، اور یہ کہ اس کی کوشش، سَوْفَ یُرَىٰ اَرَىٰ تَرَىٰ وغیرہ کا مطلب دیکھنا، یہ لفظ آئے گا تو آپ معنی ذہن میں کیا ہوئے گا؟ دیکھنا۔ رؤیت ہلال، یہ لفظ یاد رکھنا، رمضان میں لفظ ہوتا ہے نا رؤیت ہلال، ہلال نہیں، ہاں گول والا، اس کا مطلب ہوتا ہے چاند کا دیکھنا، تو رؤیت کا مطلب کیا ہوا؟ دیکھنا۔ ارا لفظ آئے گا، یرا آئے گا، یورا آئے گا، تو آپ کیا سمجھ آئیں گے؟ یرا دیکھنے کا معنی آ رہا ہے۔ سوفا، آپ کو پتہ ہو سوفا یا سین یہ مضارع کے ساتھ آتا ہے، مضارع کا لفظ مطلب یہ ہوتا ہے جس میں حال کا اور آئندہ مستقبل کا معنی پایا جاتا ہے، بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ سوفا یرا، سوفا مطلب ان قریب، کلا سوفا تعلمون، سمجھے؟ فسیعلمون، تو ان قریب کا معنی ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ ان قریب۔ اور یہ کہ اس کی کوشش ان قریب دیکھی جائے گی، یعنی کیا کیا کوشش کر کے آیا، کتنے مطلب نمازیں پڑھ کے آیا ہے، کتنا مسجد سے وفا کر کے آیا ہے، بے وفائی کی۔ ثم یجزاء الجزاء الاوفا، ثم مطلب ہوتا ہے حرف عطف ہے، یہ کیا ہے؟ عطف کا مطلب ہوتا ہے پھر کا معنی، یعنی پچھلی بات کو آگے تھوڑا لے کے آنا، جس طرح ہم اور استعمال کرتے ہیں یا کہتے ہیں اردو میں، اور یا اس کی جگہ یا کا جگہ لفظ آتا ہے، یا پھر کی جگہ ثم، او کا مطلب یا ہوتا ہے اور پھر، ثم کا مطلب کیا ہے؟ پھر، لیکن قرآن میں ثم زیادہ ہے، ثم ایک دفعہ کی طرح ہے، ثم امین، بات یاد ہے کہ نہیں؟ ثم امین وما صاحب قصور قوت، ادھر تکبیر میں آیا کہ ثم امین، بات وہاں پہ بھی اکثر غلطی کر جاتے ہیں، ثم پڑھ جاتے ہیں، تو آپ نے وہاں پہ خیال کرنا ہے۔ ثم یجزاہ، ثم یجزا پھر بدلہ دیا جائے گا، یعنی جزا دی جائے گی اس کو، الجزاء بدلہ، الاوفا پورا پورا، پھر اس کا بدلہ اسے پورا پورا دیا جائے گا۔ تو وفا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پورا پورا، یہ پورا پورا معنی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ سورۃ بقرہ میں 3 سپارے میں عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ وہ پھر آئیں گے، اوپر جانے کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ وہ تو زندہ ہی اٹھے تھے، تو وفا وہاں پہ لفظ، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، اللہ تعالیٰ نے جب کہا تھا اے عیسیٰ ہم آپ کو پورا پورا اٹھا لیں گے، مکمل روح اور جسم کے ساتھ،
اپنی طرف اٹھا لیں گے۔ عقیدہ سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، کن کا عقیدہ ہے؟ قادیانیوں کا یا پھر کچھ اور باتوں؟ تو عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں فرشتوں کے ساتھ مزے کر رہے ہیں، فرشتوں والے ماحول میں ہیں، تو سمجھ آ رہی ہے؟ وہاں پہ سوالات الٹے سیدھے کرتے ہیں، وہ پتہ نہیں کھاتے کیا ہیں، اور پیشاب تقاضا بھی کرتے ہوں گے، یعنی یہ سوالات کرتے ہیں لوگ، کورسز میں آتے ہیں۔ تو فرشتوں جو فرشتے کرتے ہیں وہی وہ کرتے ہیں، بس گل ختم۔ فرشتے کچھ کرتے ہی نہیں ہیں، کھاتے پیتے نہیں ہیں، تو پھر تقاضے والی بات کیا ہوئی؟ تو کرتے ہیں تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ تم سے انہیں ڈیمانڈ کی ہے بھائی ہمیں لیٹرین کا بس کرو، باتھ روم کا بندوبست کرو، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ سوال کرتے ہو۔ اللہ کے پاس ہے، اللہ کی ذمہ داری، اللہ کے نبی ہیں، تمہیں کسی نے کہا ہے؟ اللہ کو مانتے ہو، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، سب کچھ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ، وہ جو کریں جیسا نظام کریں۔ جب جنت میں بندہ جائے گا تو کیا کرے گا؟ باتھ روم ہوں گے کہ نہیں؟ نہیں ہوں گے۔ کیا کرے گا؟ اور حالانکہ یہی انسان تو ہوگا نا۔ حساب لگاؤ، کھائے پیے گا بھی زیادہ، بے حساب کھائے گا، مانڈ کے کھائے گا، نہ کوئی گولی کھائے گا، نہ کوئی چورن کھائے گا، نہ کوئی گولی لے گا۔ وہاں بھائی ڈاکٹر صاحب کو گولی گنا، وہاں جی کوئی چمچ ایک پھکی نہ دو، اتنا کھانے نہیں گنجائش نہیں ہونی کہ پھکی بھی مجھے پا سکاں۔ وہاں پہ کیا ہوگا؟ ایک ڈرکار آئے گا، پسینہ آئے گا خوشبودار بن کے، وہ سارا کچھ کھایا پیا غائب۔ یہاں پہ کیا کہتے ہیں؟ کھایا پیا ہضم، وہاں پہ کھایا پیا غائب۔ وہاں کی سوچو گے کہ نہیں؟ حافظ بھی بن رہے ہیں تو آخرت کی یقین کے مطابق اللہ کو راضی کرنے والا حافظ، جنت میں جانا والا حافظ بنے ہم۔ ثم ہو گئی آیت نمبر 42 سے دیکھو، وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور بے شک تیرے رب کی طرف المنتہا پہنچنا ہے، انتہا۔ المنتہا لفظ بھی آپ کو پتہ لگ گیا، انتہا منتہا استعمال ہوتا ہے۔ وائن جرا وائن، اور یہ کہ آخرکار سب کو تمہارے پروردگار ہی کی طرف پہنچنا ہے، بالآخر جانا ادھر ہی ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، وَأَنَّهُ، اور بے شک اس نے، انہو یا انہو، ٹھیک ہے جی، انہو بے شک اس نے، انہ مطلب بے شک، ہو مطلب اس نے، ہوا پھر وہ وہی، اضحکا، اضحا فعل ہے، کا تجھے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ کا کما کم، کی کما کننا، کنتا کنتما کنتم، کنتی کنتما کنتن، کنتو کننا، یہ 14 یاد رکھنا ضمیریں، یہ کیا ہیں؟ متصل ہیں، یہ کیا ہیں؟ متصل ہے۔ فعل وغیرہ کے ساتھ مل کے آتی ہیں۔ وَأَضْحَكَ، وہی ہے جس نے ہنسایا، وَأَبْكَىٰ، اور رلایا۔ کون ہے رلانے ہنسانے والا؟ اللہ۔ اللہ کا شکر کرو، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے دعا آتی ہے جو ہنس رہا ہو تو آج کل یہ اس میں بھی دعا ہے ماشاءاللہ، یہ جو اردو کی بورڈ ہے نا سب کے پاس یوز ہوتا ہے نا، اس کے اندر جو دعائیں لکھی ہیں اس میں یہ دعا بھی ہے، اضحک اللہ سنک، ہے کہ نہیں؟ سب کو آتی ہے؟ کسی کو ہنستا ہوا دیکھو تو ایسے کہو، حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تھا، یا رسول اللہ اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ، یہ وہاں ان کی دعا ہے، تو یہ دعا ثابت ہے۔ اور یہ کہ وہی ہے جو ہنساتا اور رلاتا ہے۔ وَأَنَّهُ وَمَاتَ وَأَحْيَا، وَأَنَّهُ بے شک وہ اماتا ہوا، ماتا وہی ہے جس نے موت دی، وَأَحْيَا اور زندہ کیا، اور یہ کہ وہی ہے جو موت بھی دیتا ہے اور زندگی بھی۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اور وَأَنَّهُ اور بے شک وہی، وَأَنَّهُ بار بار آ رہا ہے، اس کا معنی یاد ہو گیا ہے، اور بے شک وہی، اور بے شک وہی، اور بے شک وہی، اور بے شک وہی، وہی سے مراد اللہ، اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور بے شک وہی اللہ۔ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ، خَلَقَ اس نے تخلیق کیا، لفظی یعنی میچنگ والا لفظ، آپ اردو اور عربی میچنگ لفظ کر ترجمہ کریں، اردو اور عربی میچنگ لفظ آپ استعمال کریں۔ خلقہ تخلیق کیا، انگلش میں کیا کہیں؟ کریٹ۔ زوجینی کا مطلب زوجینی کریں آپ، جس نے پیدا کیا جوڑوں کو، زوجین کو، جس نے خلق کیا، جس نے تخلیق کیا زوجین کو۔ الذکر والانثیٰ، ذکر کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائی؟ نر، مذکر، مذکر ہو تسی جا رہے کہ نہیں؟ مونس ہے کوئی؟ مونسا والے کام کرنے ہو تسی، تو کرنا خطرہ لگنا، چیک کرنا، بس انسان بن جاؤ، مونس مرد نے بچے بنو، سمجھ آئی؟ نر کا مطلب، نر مطلب کوئی پرندوں والی بات نہیں ہو رہی ہے، ہر نر کا بات ہو رہی ہے، میل کی بات ہو رہی ہے، جنس۔ خلقہ زوجین ذکرہ، ذکرہ کے اندر سارے مذکر آ گئے، ہر مخلوق کے
تو سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ مرد ہوں، پرندے ہوں، درخت ہوں، پھول ہوں، چرند ہوں، پرند ہوں، ذکر سب میں ہوتے ہیں، والانثى اور مادہ بھی سب میں ہوتے ہیں، مادہ کی شکل میں، اور یہ کہ اسی نے نر اور مادہ کے 2 جوڑے پیدا کیے ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں بات؟ سائنس کو ابھی پتہ لگ رہا ہے کہ یار فلاں فلاں کا جوڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا ہزاروں سال پہلے، کیوں نہیں مانتے ہو؟ من نطفۃ اذا تمنى، اگر یہاں انسانوں کی بات ہو رہی ہے تو پھر آگے سنیں، من نطفۃ، نطفے سے، اذا تمنى جب وہ ٹپکایا جاتا ہے، وہ بھی صرف ایک بوند سے جب وہ ٹپکائی جاتی ہے۔ نطفہ تو ایک ہی ہوتا ہے لیکن اسی سے کبھی نر پیدا ہوتا ہے اور کبھی مادہ، جو اللہ تعالیٰ نطفے کی چھوٹی سی بوند میں نر اور مادہ پیدا کرنے کے لیے الگ الگ خصوصیات پیدا فرماتا ہے، کیا وہ اسی نر اور مادہ کے بعد دوبارہ زندگی دینے پر قادر نہیں ہے؟ ایک منی کا قطرہ ہوتا ہے، اس سے انسان پیدا ہوتا ہے، کبھی لڑکی پیدا ہوتی ہے، کبھی لڑکا پیدا ہوتا ہے، تو سمجھ آئی نہیں؟ اور کبھی جڑواں بھی ہو جاتے ہیں، الگ الگ جڑواں بھی ہوتے ہیں اور جڑے ہوئے بھی ہوتے ہیں، ایسے بھی اللہ تعالیٰ۔ وہ ویڈیو جو چھوٹے بھائی بڑا بھائی والے ویڈیو ہیں، اس کی ویڈیو آئی ہوئی تھی، اس میں گاڑی سے نکل رہے تھے، وہ ایک ہی ہم شکل تھے، ایک ہی جسم میں 2 سر اور 2 بار، اللہ تعالیٰ ہر قسم کے بنانے والے ہیں۔ سمجھ آتی ہے کہ نہیں؟ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، وَأَنَّ، ان چھوٹا بڑا بھائی والوں کی بات یہ سمجھ لو کہ آج کل سب واٹس ایپ پہ ان کے نام سے سکیم، جھوٹ، فراڈ بھی ہو رہا ہے، سب کو آ رہا ہے، تو ان سے آپ کیا کریں؟ بچیں، ان نمبروں کو بلاک بھی کریں، بلاک کرنے سے پہلے اس کو صحیح سارا سنائیں، سمجھ آئیے، اور اپنے فیملی والوں کو شعور پیدا کریں کہ لالچ مالچ میں آنے کی ضرورت نہیں، حلال کا کماؤ کھاؤ، جو موبائل ہے اس پہ گزارا کرو، اتنے فارغ نہیں ہیں، وہ جو بہت زیادہ مشہور ہو جاتے ہیں تو ان کے نام سے پھر فراڈیے سکیم والے آپ شروع کر دیتے ہیں، اس سے آپ اس میسج کو بھی سمجھیں۔ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، وَأَنَّ عَلَيْهِ، اور بے شک اس پر ہے، النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، دوسری دفعہ جی اٹھنا، اور یہ کہ دوسری زندگی دینے کا بھی اسی نے ذمہ لیا ہے، سمجھ آئی؟ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ، وَأَنَّهُ، اور بے شک وہ، ہوا اغنا، وہی ہے جس نے غنا کیا، غنی کیا، وَأَقْنَىٰ، اور جائیداد بخشی، دولت مند کیا، اور یہ کہ وہی ہے جو مالدار بناتا ہے اور دولت کو محفوظ کراتا ہے۔ اقنا کا مطلب یہ ہے کنجوسی بھی ہوتا ہے کہ نہیں؟ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، وَأَنَّهُ، اور بے شک، ترجمہ کرو نا یار، وَأَنَّهُ کتنی دفعہ آ چکا ہے؟ وَأَنَّهُ، اور بے شک وہ، یعنی اللہ، ہوا، پھر اس کا مطلب وہی یا وہ ہوتا ہے، رب الشعراء، وہی رب ہے شعراء یعنی ستارے کا، اور یہ کہ وہی ہے شعراء ستارے کا پروردگار ہے۔ یہ شعراء ایک شعراء لفظ ہے، شعراء ایک ستارے کا نام ہے، کس کا؟ جاہلیت میں عرب لوگ اس کی عبادت کرتے تھے کیونکہ سمجھتے تھے کہ وہ ہمیں کچھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ستارہ تو ایک مخلوق ہے، کیا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ ہی اس کے پروردگار ہیں۔ دوسری جگہ 24ویں سپارہ میں غالباً آخر میں اللہ فرما رہے ہیں، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، مت سجدہ کرو، لا تسجدوا للشمس، سورج کو، ولا للقمر، اور کیا ہوتا ہے اس سے چھوٹا؟ چاند، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی، بلکہ اس کو سجدہ کرو جس نے ان کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ عقل نہیں ہے لوگوں میں۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، وَأَنَّهُ، ترجمہ کرو یار، وَأَنَّهُ کا، بے شک وہ، اور بے شک وہ وہی ہے، اہلکا، جس نے ہلاک کیا، اہلکا مطلب سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہلاک ہی معنی ہوگا، یہ دونوں مشترک لفظ ہیں، جس نے ہلاک کیا، عادًا الْأُولَىٰ، آدِ اولا کو، عادًا الْأُولَىٰ، آدِ اولا کو، اور یہ کہ وہی ہے جس نے پچھلے زمانے کی قوم عاد کو ہلاک کیا، وہ واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں، وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ، وَثَمُودَ، اور سمود کو، فَمَا أَبْقَىٰ، پس نہ کچھ باقی چھوڑا، اور سمود کو بھی، اور کسی کو باقی نہ چھوڑا، یعنی آپ سنتے رہتے ہیں سمود کا واقعہ، عاد کا واقعہ۔ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ، وَقَوْمَ نوح، اور قوم نوح کو، من قبل، کیا مطلب ہے؟ اس سے قبل، قبل معنی قبل پہلے بھی ہوتا ہے، قبل بھی ہوتے ہیں، انہم بے شک وہ، کانو تھے وہ، کانو تھے کے معنی میں آتا ہے، سمجھ آ رہی؟ کانو زیادہ تھے، وہ، ہم ازلمہ، وہ زیادہ ظالم، ازلمہ لفظ آیا زیادہ ظالم، وہ اطغیٰ، اور زیادہ سرکش بدماش وغیرہ، اور اس سے پہلے نوح کی قوم کو بھی ہلاک کیا، بے شک وہ سب سے زیادہ ظالم اور سرکش تھے۔
ختم ہونے والا. والمؤتفکۃ اہوا، والمؤتفکۃ اوندھی کرنے والی بستیاں، گرنے والی، اور اوندھی گرنے والی بستیاں. اہوا اس نے ان کو اوپر سے نیچے دے مارا، یعنی اللہ تعالیٰ. اور جو بستیاں اوندھی گری تھیں ان کو بھی اسی نے اٹھا پھینکا تھا. اس سے مراد اس قوم کی بستیاں ہیں جن کی طرف حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، اور ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان بستیوں کو الٹ دیا گیا تھا. تفسیر کے لیے دیکھیے سورہ ہود 77 تا 82. آپ کو پتہ ہی ہے قوم لوط کے کارنامے، آپ کو بچنا چاہیے کہ نہیں ان کارناموں سے؟ بچنا چاہیے. ہم جنس پرستی وغیرہ میں مبتلا تھے، سمجھ آئی؟ جی. تو لہذا بچنا چاہیے. ہر کسی لڑکوں سے دوستیاں لگانا نہیں چاہیے، اپنے سے بڑوں سے بھی. اور جو سمجھ رہے ہیں کہ یار اس کے کوئی کام ٹھیک نہیں لگتے ہیں، اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے، تو کیا کریں؟ بچیں، پرہیز کریں، بچیں اور اپنے ہی گھر میں رہیں اور اس کو کٹیں. بلکہ اگر پتہ لگ جائے نا، بلکہ پولیس کے حوالے کریں، کٹیں. فغشاها ما غشا، فغشا تو ڈھانکا اس کو، ما غشا جس چیز نے ڈھانکا، جس خوفناک چیز نے انہیں ڈھانپا وہ انہیں ڈھانپ کر ہی رہی، یعنی ان کے عذاب کا. فبأي آلاء ربك تتمارى، فبأي آلاء ربك پس کون سی اپنے رب کی نعمتوں کے ساتھ، پس ساتھ کون سی اپنے رب کی نعمتوں کے، تتمارا تم جھگڑتے ہو. لہذا انسان تو اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں میں شک کرے گا. سمجھ آئی؟ ادھر تتمارا آیا اور آگے سورہ رحمان میں فبأي آلاء ربكما تكذبان، جنوں انس کو دونوں کو بار بار اللہ تعالیٰ آگے آئے گا ترجمہ کہ تم اے انسان اور جنات تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. یعنی اے انسان اللہ تعالیٰ نے تجھے ان عذابوں سے بچا کر جن نعمتوں میں رکھا ہوا ہے پھر تیری اب ہدایت کے لیے. یہ قرآن کریم جن مختلف طریقوں سے تجھے متنبع کر رہا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس محبت سے تجھے سمجھا کر تجھے عذاب سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. ان عظیم نعمتوں میں سے کس کس نعمت میں شکر کرے گا، شک کرے گا. سمجھے؟ ھذا نذیر من النذر الاولی، ھذا نذیر یہ ایک بڑا ایک ڈراوا ہے. نذیر سے مراد نبی بھی ہوتے ہیں اور یہاں سے کسی اور کو بھی کہا رہا ہے، یہ ایک ڈراوا ہے. من النذر الاولی پہلے ڈراموں میں سے. سمجھے؟ یہ پیغمبر بھی پہلے خبردار کرنے والے، پیغمبروں کی طرح ایک خبردار کرنے والے ہیں، یعنی پیغمبر کو کہا جا رہا ہے. ازیفۃ الازفہ، ازیفۃ ازیفتی نزدیک آ گئی، الازفہ نزدیک آنے والی، جو گڑی جلد آنے والی ہے وہ قریب آ پہنچی ہے. لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، لیس لہا نہیں اس کے لیے، لیسا بھی یہ کیا ہے، لیسا اور اسم ہوتا ہے اور اس کا آگے خبر ہوتی ہے. لیسا بھی کیا ہوتا ہے، لیسا، اور اس جیسے اور لفظ ہیں لیسا کے آگے کیا ہوتا ہے، خبر ہوتی ہے. جس طرح آپ کو بتایا چیزیں بہت ساری، اس میں اشارہ اس کے ساتھ مشار الیہ، اس میں اشارہ کے آگے کیا ہوتا ہے، مشار الیہ ہوتا ہے. مبتدا کے آگے کیا ہوتا ہے، خبر. مضاف کے آگے کیا ہوتا ہے، مضاف الیہ. موصوف کے آگے کیا ہوتا ہے، صفت. کہتے ہیں فلاں موصوف صاحب تو اتنے اچھے ہیں کہ مسجد میں رونق آ گئی ہے، گرم ماحول ہے مسجد میں. صفت ہو رہی ہے، کولر نہیں چلتے، صفت ہو رہی ہے. تو صفت کے اندر اچھائی برائی دونوں شامل ہوتی ہیں. بات سمجھو، صفت میں اچھائی برائی دونوں شامل ہوتی ہیں. تو ہمارے ہاں صفت وہ کہ بڑا صفت کرنا پہ جی، تو صفت ہمارے ہاں زیادہ تر اچھائی کی طرف استعمال ہوتا ہے. عربی میں دونوں. لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، لیس لہا نہیں اس کے لیے، من دون اللہ کے سوا، اللہ کے سوا، کاشفہ کوئی ہٹانے والی، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے اسے ہٹا سکے. تو یہ آیت بڑی کمال کی ہے، بیماریوں سے شفا والی آیت ہے. لا تعداد بار پڑھیں اس آیت کو. اگر کوئی بیماری نہیں ٹھیک ہو رہی یا کوئی کام نہیں ہو رہا تو اس کو آیت کو کیا کریں آپ، وظیفہ بنا لیں، لا تعداد پڑھتے رہیں تو کیا ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں بھی. افمن ھذا الحدیث تعجبون، افمن ھذا کیا بھلا اس الحدیثی بات سے، تعجبون تم تعجب کرتے ہو، تو کیا تم اسی بات پر حیرت کرتے ہو. وتضحکون ولا تبکون، وتضحکون اور تم ہنستے ہو، ضحک کرتے ہو. اس کا معنی اگر میچنگ والا کرو گے تو کیا ہوگا، تم ضحک کرتے ہو، ہنستے ہو. ولا تبکون اور نہیں تم روتے اور تم نہیں ابکا کرتے. ٹھیک ہے جی، تو اس کا مذاق بنا کر ہنستے اور روتے نہیں ہو. وانتم صامدون اور انتم تو مطلب کیا، اور تم صامدون غفلت میں رہتے ہو، گاتے بجاتے ہو، جبکہ تم تکبر کے ساتھ کھیل کود میں پڑے ہوئے ہو. فاسجدوا للہ واعبدوا، آخری آیت سجدہ ہے، سجدہ کرنا ہے. آیت سجدہ سننے والے بھی کیا کریں گے، سجدہ کریں، سجدہ تلاوت کریں گے. یہ سجدہ کیا ہے، واجب ہے.
فسجدو پس سجدہ کرو للہ اللہ کے لیے، سجدہ ہوتا ہی اللہ ہی کو ہے، اللہ ہی کے لیے سے، وعبدو اور صبر اور عبادت کرو، ادھر آ رہا ہے، اب بھی جھک جاؤ اللہ کے سامنے اور اس کی بندگی کر لو۔ آیت سجدہ، یہ سجدے کی آیت ہے، جو کوئی شخص عربی میں یہ آیت پڑھے یا سنے اس پر سجدہ تلاوت واجب ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔